बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ख्वाबों की ताबीर के सिलसिला में आज की वीडियो में आपको ऐसे ख्वाबों की ताबीर बताएंगे जो अक्सर लोग देखते हैं और मैसेज करके हमसे ताबीरात पूछते रहते हैं। उनमें से वो ख्वाब जिनकी ताबीर ज़्यादा लोग पूछते हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं, ताकि बहुत से लोगों को ताबीर जानने की ज़रूरत पेश ना आए। और अगर आप भी अपने ख्वाबों की ताबीरात जानना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमें मैसेज करें। कमेंट्स में ख्वाब की ताबीर मत पूछा करें। चलें आपको ख्वाब की ताबीर बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, अब हम आपको जिन ख्वाबों की ताबीर बताने जा रहे हैं ये बहुत कॉमन ख्वाब हैं। तकरीबन हर दूसरे शख्स को इस तरह के ख्वाब आते हैं, और सबसे ज्यादा ताबीरात भी हमसे इस टाइप के ख्वाबों की ही पूछी जाती हैं, जिनमें मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी काफी तादाद होती है। और बहुत से लोग झिझक की वजह से पूछने में शर्म महसूस करते हैं। पहले इधर उधर की बातें करके अपना और हमारा वक्त जाया करते हैं, फिर पूछते हैं हमने ऐसा ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या होगी। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो खुलकर अपने मसाइल बता नहीं पाते, तो वो यहाँ से ताबीरात जान लें। समझ ना आ सके या कोई और मसला हो तो फेसबुक पर हमसे रब्ता करें। हमसे एक खातून ने ताबीर पूछी कि उनके वालिद फोत हो चुके हैं और उनकी वालिदा ने ख्वाब देखा कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ हम बिस्तरी करती हैं जिन्हें वो जानती हैं। इसी तरह एक भाई का कहना है कि मैंने कई मरतबा ख्वाब देखा है कि मैं अपनी माँ बहन के साथ जिना करता हूँ, अनजाने या जान पहचान वाले मर्द के साथ जिना करता हूँ, नामहरम औरतों या लड़कियों के साथ जिना करता हूँ। मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, इस ख्वाब की ताबीर बता दें। सबसे पहले ये बात जान लें कि ऐसे ख्वाब बहुत से नेक लोगों को भी आते हैं, और हम पहले भी इसकी 2-3 मरतबा ताबीर बता चुके हैं, लेकिन लोग कमेंट्स में अजीबो गरीब एतराजात शुरू कर देते हैं। पहले हदीस मुबारका सुन लें, फिर आपको ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, और इसके जरिए अल्लाह ताला लोगों को उनके मामलात की आगाही देता है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा, और मोमिन का ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैं भी यही कहता हूँ। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि यह कहा जाता है कि ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक तो नफ्स के ख्यालात, दूसरा शैतान की तरफ से डराया जाना, और तीसरा अल्लाह की तरफ से खुशखबरी। इसलिए जो शख्स कोई मकरूह चीज देखे तो उसको किसी से बयान न करे और उठकर नमाज पढ़े। अहदीस मुबारका में ख्वाबों की ताबीर के मुतल्लिक मुतअद्दिद अहदीस बयां की जा चुकी हैं। इतनी तमहीद का मकसद सिर्फ यही है कि ख्वाबों की ताबीर को इल्मी हिसाब से देखा जाए, ना कि नफसानी ख्वाहिश में शुमार किया जाए। ख्वाब में किसी से हम बिस्तरी करने के बारे में आइमा कराम व मुअब्बिरीन का कहना है कि ख्वाब का इन्हिसार इस बात पर है कि ख्वाब देखने वाला किस रिश्ता के साथ ये बुरा फेल करता है, लिहाजा ताबीर उसके मुताबिक होगी। जो ख्वाब ऊपर एक भाई के हवाले से बयां किया है, इससे जाहिर होता है कि ऐसा शख्स अपनी माँ बहन के हकूक पूरे नहीं करता, या उसकी बहन उसके जेर किफालत है, या शादीशुदा है, या किसी माली जरूरत के वक्त उसे मदद की जरूरत है और वो उसकी मदद नहीं करता। ऐसे शख्स को अपने तर्ज अमल पर गौर करके इस्लाह करनी चाहिए और बकसरत इस्तगफार करके अपना सदका उतारें। इसके अलावा ख्वाब में हम बिस्तरी करने की ताबीर के मुतल्लिक चंद मशहूर हस्तियों के अकवाल का मफहूम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको तारीख का एक मशहूर वाक़या सुनाते हैं। खलीफा हारून उर रशीद की बीवी जुबैदा ने एक ख्वाब देखा जो बज़ाहिर अच्छा न था, जबकि जुबैदा बड़ी आबिदा, जाहिदा, नेक खातून थी। उसने देखा कि वो एक चौराहे पर है और जो शख्स आ रहा है उससे गुनाह का इर्तिकाब करके जा रहा है। एक आबिदा जाहिदा खातून के लिए ऐसा ख्वाब नजर आना बड़ा तकलीफ देह होता है। चुनाचे जूं ही उसने ये ख्वाब देखा तो सख्त परेशान हुई और अपनी खादिमा को कहा कि तुम मेरा नाम लिए बगैर इस ख्वाब को अपनी तरफ मंसूब करके वक्त के मायानाज मुअब्बर अलामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि से इसकी ताबीर पूछो। खादिमा हुक्म के मुताबिक अलामा इब्ने सीरीन के पास पहुंची और अर्ज किया कि हजरत, मैंने इस किस्म का ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर है। अलामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने जब ख्वाब सुना तो फौरन फरमाया, ये तुम्हारा ख्वाब नहीं हो सकता, ऐसा ख्वाब हर कसो नाकिस नहीं देख सकता। पहले सच सच बताओ कि किसका ख्वाब है,
پھر تعبیر بتاؤں گا۔ خادمہ نے کہا کہ حضرت، جس کا یہ خواب ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے اس سے اجازت لو ورنہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ خادمہ ملکہ زبیدہ کے پاس واپس آئی اور پوری بات بتائی۔ ملکہ زبیدہ نے خادمہ سے کہا، اچھا جا کر میرا نام بتا دو کہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خادمہ دوبارہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے۔ انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ قائم فرما دیں گے جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ خادمہ نے ملکہ زبیدہ کو جا کر جب خواب کی تعبیر بتائی تو زبیدہ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ بظاہر خواب تو بڑا عجیب تھا لیکن تعبیر بہت اچھی پائی۔ پھر چند سالوں کے بعد ہارون الرشید نے جب حج پر جانے کا ارادہ کیا تو ملکہ زبیدہ بھی ساتھ تھی۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ہارون الرشید کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں پانی کی بے حد تنگی تھی اور حاجیوں کو پانی کی دستیابی میں خاصی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب ہارون الرشید اور ملکہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ہارون الرشید کی بجائے ملکہ زبیدہ سے درخواست کی کہ یہاں بآسانی پانی ملنے کا کوئی انتظام کروا دیں، تو ملکہ نے وہاں نہر بنوائی جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس نہر سے انسان تو انسان، چرند و پرند نے بھی خوب فائدہ اٹھایا اور اس طرح بظاہر برا نظر آنے والا خواب اچھی تعبیر ثابت ہوا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بزرگان دین اس خواب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام خواب میں جمع کرنے کی تعبیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جمع خواب میں حاجت کا پورا ہونا ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ کسی سے جمع کیا ہے، دلیل ہے کہ اس سے نیکی پائے گا اور اس کی مراد پوری ہوگی، اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا خاندان مالدار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے اس طرح کہ مرد نیچے ہے اور دوسرا مرد اوپر ہے تو دلیل ہے کہ دوسری شادی ہوگی اور اس بیوی سے خیر حاصل ہوگی۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اپنی عورت سے یا کسی اور عورت سے غیر فطرتی رستے سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مرد کوئی نالائق حرکت کرے گا اور اس کام میں اس کے لیے نفع نہ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نگاہ نہ رکھے گا، اور اگر دیکھے کہ ماں سے یا بہن سے یا کسی اور سے جو اس پر حرام ہے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ قرابت کی محبت اس سے جدا ہوگی، یعنی اس کا کوئی قریب کا رشتہ دار اس سے دور ہو جائے گا، اگرچہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ بہرحال یہ غم اور رنج پر دلیل ہے۔ بعض اہل تعبیر نے فرمایا ہے کہ اگر زندہ ہے تو اس سے خیر اور نیکی دیکھے گا اور ممکن ہے کہ حج اسلام کرے گا، اور اگر خواب میں کسی مری ہوئی عورت سے جمع کرے تو دلیل ہے کہ غمناک اور محتاج ہوگا، اور اگر دیکھے کہ مرد بیگانہ عورت سے جمع کرتا ہے تو دلیل ہے کہ جس کام سے نا امید ہے اس کو کرے گا اور پورا نہ کر سکے گا، اور اگر دیکھے کہ نامعلوم مرے ہوئے جوان سے جمع کیا ہے اور آپس میں جھگڑا تھا تو دلیل ہے کہ انجام محبت پر ہوگا اور اس سے خیر اور نیکی دیکھے گا، اور اگر وہ مرا ہوا جوان معلوم ہے تو اس پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھے کہ بوڑھے آدمی سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے نصیب سے خیر اور نیکی دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اسے دوشیزہ لڑکی ملی ہے تو دلیل ہے کہ اس سال شادی کرے گا یا کنیز خریدے گا، اگرچہ کنیز خریدنے کا رواج نہیں ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی نعمت حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ شاہی حرم میں گیا اور جمع کیا تو دلیل ہے کہ دشمنوں پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ جمع کیا گیا ہے تو بھی یہی دلیل ہے کہ اس کا کام بمراد ہوگا۔ اور بعض اہل تعبیر کہتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف سے خوف اور دہشت حاصل ہوگی، اور ایسا بوڑھا آدمی جس کی شہوت بالکل ضائع ہو چکی ہے اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اس کی شہوت غالب ہے جیسا کہ جوانی میں تھی تو دلیل ہے کہ دین کے کام میں اچھی طرح رغبت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے نابکار عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا کے حرام مال کا طالب ہوگا، اور اگر یہی خواب کوئی عورت دیکھے تو بھی اس کی یہی تعبیر ہے، اور اگر دیکھے کہ بادشاہ سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا ہمراز اور مقرب ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بادشاہ کی عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نفع پائے گا، اور اگر دیکھے کہ حیض والی عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مرد و عورت دونوں سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مردہ عورت سے جمع کیا ہے
تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی کام برا ہوگا، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کی خواہشوں سے جدائی کرے گا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ حائضہ عورت سے خواب میں جماع کرنا دنیا کے کاموں کے لیے آسائش ہے، اور اگر دیکھے کہ مردہ مرد سے جماع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے لیے دعا یا خیرات کرے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ اس نے دوسری عورت سے جماع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نیکی دکھے گی اور اس کی مراد پوری ہوگی۔ دوستو، آپ نے ابھی بزرگان دین کے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں خواب میں ہم بستری کرنے کے حوالے سے خواب کی تعبیریں جانی ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی، اور اگر آپ کو کسی اور خواب کی تعبیر جاننی ہے تو کمنٹس کی بجائے ہمارے فیس بک پیج پر ان باکس کریں۔ آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے شیطان مردود کی پناہ مانگے، تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ برا خواب بیان کرنے کی ممانعت اس لیے بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص ظاہر کو دیکھ کر بری تعبیر نہ دے دے۔ عام طور پر مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے جیسی کوئی تعبیر دیتا ہے تقدیر الہی ویسی ہی وقوع پذیر ہو جاتی ہے، لہذا خواب مستند عالم دین نیک بعمل صالح شخص کے علاوہ کسی سے ہرگز بیان نہ کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حتی الامکان نیکی پر محمول کر کے اچھی تعبیر بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔